أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم کی 92 نمبر صورت ہے سورۃ اللیل. اس صورت میں کل 21 آیات ہیں، جن میں سے ابتدائی 13 آیات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ اتوار کے درس میں بیان کیا جا چکا ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ بقیہ 8 آیات کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا. سورۃ اللیل مفہوم عرض کیا تھا کہ لیل کے معنی آتے ہیں رات کے، اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کی پہلی آیت میں لیل کی قسم کھائی ہے. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. یہ قسمیں کیوں کھائی گئیں تفصیل سے تو گزشتہ درس میں آیا ہے، اور ماقبل سے تعلق اور ربط کے لیے اور بقیہ آیات کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی بیان کیا جائے گا. تو چونکہ رات کی قسم کھائی ہے، لیل کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام اس صورت میں بیان کردہ ایک آیت کی قسم پر اللہ پاک نے رکھا ہے. مکی صورت ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. بنیادی طور پر اس صورت کا مضمون 3 قسمیں کھائی ہیں، اور 3 قسمیں کھا کے بنیادی طور پر جو مضمون اس صورت کا ہے وہ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی، اور اللہ رب العالمین کا انسانوں کے ساتھ جو تعلق اور محبت ہے، جس کا نتیجہ اور اثر یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے ہر بندے کو ہدایت اور کامیابی کی طرف لانا چاہتے ہیں، ہر انسان کو گمراہی اور ناکامی سے بچانا چاہتے ہیں. تو اپنی اس بات کو کہ میرے بندوں ناکامی اور گمراہی کے راستوں سے بچو، ہدایت اور کامیابی کے راستے پہ آ جاؤ، اس کو سمجھانے کے لیے 3 قسمیں کھائی ہیں. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. عرض کیا تھا کہ قسم کا ترجمہ جو کیا جا رہا ہے واللیل کے واو سے. واللیل کی شروع میں جو واو ہے یہ قسمیہ ہے. ایک واو ہوتا ہے جس کو عطفیہ کہا جاتا ہے عربی لغت میں، گرامر میں. عطف کے معنی ایک بات بیان کی گئی اگلی بات کو اس میں شامل کرنے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی زید آئے اور عمر بھی آئے، آنے میں زید اور عمر دونوں شامل ہیں. جاء زید و عمر، آیا زید اور عمر. ہم کہتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ ایک اور یہ کتاب بھی ہے، ایک اور کتاب بھی ہے. تو 2 چیزیں ہیں، ایک کتاب اور دوسری کتاب. اور کا لفظ واو ہمیشہ وہاں آتا ہے جہاں پہلے کسی ایک بات کا بیان ہو چکا ہو. یہ دیکھیے واللیل اذا یغشی کی شروع میں واو آ رہا ہے، پیچھے کوئی بات نہیں ہے. تو یہ واو 2 چیزوں کو ایک حکم میں بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ قسم کے لیے. واللیل اذا یغشی، واو قسم کے لیے، میں قسم کھاتا ہوں، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا. یعنی جس طرح دن اور رات الگ الگ ہیں،
جس طرح دن اپنی روشنی کے ساتھ اور رات اپنی تاریکی کے ساتھ پہچانی جاتی ہے، جس طرح مذکر اور مؤنث الگ الگ ہیں، اسی طرح دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ ہر انسان کے عمل کا رخ الگ الگ ہے، ہر انسان کی محنت کے دو رخ ہیں، جس کو فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، یقیناً تمہاری کوشش، تمہاری محنت۔ عرض کیا تھا ایک انسان آج صبح کی ہمارے ساتھ لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں اربوں لوگوں نے کی ہے، صبح سے لے کے اب تک، اب سے لے کے رات تک، آج کا دن گزارنے والا ہر انسان کسی نہ کسی عمل کے اندر مشغول ہے۔ ہر انسان کا عمل مختلف ہے، کوئی ہدایت اور کامیابی، ایمان اور اعمال صالحہ کے راستے کی طرف چل کے جنت کو کے پہنچ رہا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی، کفر، شرک، گناہ، فسق و فجور کر کے جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے۔ ان دونوں کی محنت ایک نہیں ہو سکتی، ان دونوں کا نتیجہ ایک نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کر کے قربانی دے کے ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے، وہ گمراہ شخص کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دونوں کامیاب نہیں ہو سکتے، ایک کامیاب ہوگا ایک ناکام ہوگا، دونوں ہدایت پر نہیں ہو سکتے، ایک ہدایت پر ہوگا ایک گمراہی پر ہوگا۔ جیسے دن اور رات کا نتیجہ ایک نہیں ہوتا، دن نکلتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے، رات آتی ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ تو دونوں الگ الگ ہیں، مذکر و مؤنث ایک نہیں ہیں، دونوں کی الگ الگ پہچان ہے۔ جان لگائی، اپنی خواہشات و چاہتوں کو اللہ کے نام پہ قربان کیا، اس نے اپنے ہر عمل کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیا، اس کے حکم کے مطابق۔ واتقا، اور ڈرتا رہا، آتا نیک اعمال، واتقا گناہوں سے بچتا رہا۔ اس نیک اعمال کا کرنا، گناہوں سے بچنا، دل کی اس تصدیق اور ایمان کے ساتھ ضروری ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ وصدق بالحسنى، اور سب سے اچھی بات یعنی ایمان و اسلام کی دل سے تصدیق کی۔ یہ ہے ایک راستہ، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور گناہوں سے بچے۔ خلاصہ یہ ہوا، ایمان لائے اللہ کی ذات و صفات پر، انبیاء پر، آسمانی کتابوں پر، جنت دوزخ پر، موت اور موت کے بعد کی زندگی پر، قبر حشر آخرت پر، تقدیر پر، اس کی تصدیق کی، دل سے مانا، اور نیک اعمال کیے، آتا، واتقا، اور گناہوں سے بچا۔ اب جو اس کی محنت میں لگے گا، ذرا غور کیجئے گا، یہ ایک محنت ہے، یہ ایک کوشش ہے، یہ صبح سے شام تک محنت کا ایک رخ ہے، ایک راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا، کیا جس کے لیے یہ محنت و کوشش کی جا رہی ہے وہ اسے ایسی چھوڑ دے گا؟ وہ اس کی اس محنت کی قدر نہیں کرے گا۔ آج کوئی انسان میرے کسی کام میں لگ جائے، میرے دل میں کیسے اس کے لیے محبت ہو، میرے لیے اپنے کاموں کو چھوڑا، میرے لیے انہوں نے یہ قربانی دی، میری کیا حیثیت ہے، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ کہ بڑے سے بڑا بادشاہ وزیر اپنے کسی محسن کا کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ معاملہ ہے۔ دیکھیے کیا ملے گا، فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، ہم فَسَنُيَسِّرُهُ، جمع کا صیغہ اپنی ذات کی طرف، فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ کیا آسان کر دیں گے؟ لِلْيُسْرَى، جنت تک پہنچنے کا راستہ۔ ترجمہ کیا تھا شیخ نے، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ کہ بھئی ہم تیاری کرا دیں گے، تم فکر نہ کرو، تم کامیاب ہوگے، تیاری ہم کرائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ، کس کی تیاری کرائیں گے؟ جس کی محنت یہ ہوگی، ایمان، اعمال صالحہ، گناہ سے بچنا، اور دوسری محنت کا دوسرا رخ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل سے کام لیا، اپنی جان و مال کو اللہ کے لیے نہیں لگایا، اپنی خواہشات پہ لگایا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اللہ سے بے نیازی اختیار کی، کوئی توجہ ہی نہیں،
کوئی ہمارا خالق و مالک بھی ہے کا سب سے بڑی بے دینی غفلت ہے، سب سے بڑی بے دینی غفلت ہے، سب سے بڑی احسان فراموشی غفلت ہے کہ جس رب نے پیدا کیا اسی کو بھول گئے، جو 24 گھنٹے ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے اسی کو یاد نہ رکھا، جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے۔ کون سی نعمت ایسی ہے جو اللہ نے نہ دی ہو؟ ہم نے اسی کو بھلا دیا، ہم نے اس کے دیے ہوئے جان و مال میں خیانت کی۔ یہ ہے بخیلہ کی تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ بخیلہ، بخل کیا، کس چیز سے بخل کیا؟ اپنی جان و مال کو اللہ کی اطاعت میں نہ لگایا، واستغنا، اور اللہ سے بے پرواہی اختیار کی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا۔ سب سے اچھی بات ایمان، ایمان۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نہ ایمان لایا، نہ نیک اعمال کیے، نہ گناہوں سے بچا، نہ اپنے رب کو یاد کیا۔ اس طرح بھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ صبح سے شام تک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک محنت کا رخ یہ بھی ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم ان کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ یعنی اب ان کو ہدایت کے راستے پہ نہیں چلایا جائے گا، اب وہ گمراہی کے راستے پہ چلیں گے، اب وہ اللہ کی توفیق سے محروم رہیں گے، اللہ کی توفیق سے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے، حق سے منہ موڑنے کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ انہیں بھی ہدایت دے، بھی تو زندہ ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل پہ مہر لگ گئی ہے، دل پہ مہر لگ گئی ہے، نیکی کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، دل گویا کہ دل پر پردے پڑے ہوئے غفلت کے، مہر لگ چکی ہے دل پہ۔ تو فرمایا وہ اس کی وجہ یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو بخل اختیار کرے گا، جو استغنا کرے گا، اللہ کی ذات سے بے پرواہی اختیار، ہمیں تو اللہ کا اپنے آپ کو محتاج بنانا ہے۔ ہم 24 گھنٹے اللہ کے محتاج ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ عبادت بتائے گی، اطاعت بتائے گی، فرما برداری بتائے گی، میں اللہ کا محتاج۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کروں، رات کو کال آ گئی، جہاں ملازمت کرتے تھے ہمارے افسر نے، باس نے، مالک نے بلا لیا، کسی نے کہا جی اتنی سردی کی رات میں آپ جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بھائی نوکری ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو اپنی ضروریات کے درجے میں، ہم یہ کہتے نہیں اس کے ساتھ، یہ تو ہمارے بڑے ہیں، ہماری نوکری، ہماری ملازمت، ہمارا معاش ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم اپنے آپ کو ان سے مستغنی نہیں سمجھتے، اس لیے ہم کہتے ہیں نوکری اٹھ کے جانا ہے۔ میرے محترم دوستوں، انسانوں کی، مالک کی، افسر کی ہم نوکری کرتے ہیں، اللہ کے تو ہم بندے ہیں، اللہ کے تو ہم محتاج ہیں ہر قدم پر۔ یہ سانس لینے میں رب کے محتاج، دیکھنے سننے میں رب کے محتاج، تو کتنی اس کی عبادت و اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جن کی یہ کیفیت ہوگی کہ بخل، استغنا اور حق کو جھٹلانا، یہ گمراہی کے راستے کی طرف چلیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ عام طور پہ سرکشی و گمراہی کی وجہ یہ ہے، انسان کہتا ہے میرے پاس مال ہے، چیزیں ہیں، افراد کی قوت و طاقت ہے، ذاتی طاقت ہے، قوم قبیلہ، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس پر اس کو اعتماد و بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، آیت نمبر 11، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ میں نے عرض کیا تھا اذا تردّا کے معنی جب وہ گرے گا گڑھے کے اندر، گڑھے میں گرنا، دو گڑھے مراد ہیں، پہلا قبر کا گڑھا اور دوسرا فرمائیے بھائی جہنم کا گڑھا۔ جب یہ ناکام شخص دنیا سے جائے گا قبر کے گڑھے میں، بڑے سے بڑا سرکش کیوں نہ ہو، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والا کیوں نہ ہو، قبر میں تو اس نے بھی اترنا ہے۔ جب یہ وہاں اترے گا تو اس کا مال، ما یغنی عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کام، اب مال پیسوں کی صورت میں ہو، فوج اور اسلحے کی صورت میں ہو، زمین اور جائیداد کی شکل میں ہو، قوم قبیلے جتھے کی صورت میں ہو، اجتماعی انفرادی طاقت کی صورت میں، اس پہ اس کو بھروسہ تھا،
جس کی بنا پر اللہ رب العالمین کو بلا کے سرکشی اختیار کر رہا تھا. ما یغنی عنہ مالہ اذا تردی. ذرا سا ان آیات پہ غور کیا جائے تو یہ قرآن وہ ہے جو اندر سے انسان کی غفلت سے نکالنے والا، آنکھوں کو کھولنے والی کتاب کا کوئی کام نہیں آئے گا. نظر آ رہا ہے قبر میں اتارا، کہاں مال ساتھ گیا. پھر جب قیامت کے دن کئی آیات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی کہ قیامت میں جب اعلان ہوگا یہ اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو جہنم میں داخل کرو. پتہ ہے کیا کہیں گے؟ کہیں گے اے اللہ جو کچھ ہے میرے پاس، مال و دولت، آسمان و زمین، سب فدیے میں لے لیں، مجھے چھوڑ دیں. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ. چاہیں گے یہ کافر لوگ، ظالم لوگ، نافرمان، زمین اور جو کچھ بھی ہے سب کو بدلے میں دے دیں، اپنی جان چھڑا لیں. ایسا نہیں ہو سکے گا. تو جب قبر کے جہنم کی گڑھے میں ڈالے جائیں گے جب بھی مال کام نہیں آئے گا. پھر اللہ فرماتے دیکھو ہم نے ایسے ہی نہیں فیصلہ کیا بلکہ ہدایت کے راستوں کو کھولا. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى آیت نمبر 12. یقیناً ہمارے ذمے ہے راستہ بتانا. یہ راستہ ہم بتا رہے ہیں، راستہ ہم بتا رہے ہیں. کس کے ذریعے؟ اپنے کلام کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اپنے انبیاء کے ذریعے. میں ایک حدیث اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى کی تفسیر میں عرض کروں، مختصر حدیث مشکاہ شریف میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا. دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کس نے فرمایا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا، تم گمراہ ہو نہیں سکتے، تم ہدایت کے راستے سے ہٹ نہیں سکتے، بھٹک نہیں سکتے جب تک تم اس کو مضبوطی سے نہ پکڑے رہو. کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ جو فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے ذمے. اِنَّ عَلَيْنَا، ہمارے ذمے ہیں لَلْهُدَى، ہدایت کا راستہ دکھانا. جب رب العالمین اپنے ذمے ہدایت کو لے رہے ہیں تو یقیناً ہدایت کی کامل صورتیں اللہ پیش کریں گے، انسانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ پورا قرآن ہدایت ہے، ایک ایک آیت ہدایت ہے. کاش اس کو ہم دل کے کانوں سے سنیں، دل کی آنکھوں سے دیکھیں، دل کی گہرائیوں سے اس پہ غور کریں. ہمارے ذمہ ہدایت ہے قرآن کے ذریعے، اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے، ان کی احادیث کے ذریعے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، عجیب آیت ہے. اور یقیناً یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے ہیں، ہمارے قبضے میں ہیں. وَإِنَّ لَنَا، یقیناً ہے ہمارے لیے، لَلْآخِرَةَ، آخرت، موت کے بعد کی زندگی، وَالْأُولَى، پہلی زندگی دنیا. فرمایا جب آخرت ہماری اور دنیا ہماری تو ہم کو حق حاصل ہے کہ ہم بتائیں دنیا میں کیسے زندگی گزارو، اور ہم کو حق حاصل ہے کہ جو ہماری ہدایات کی خلاف زندگی گزارے اس کو پکڑیں. آج دنیا کی مثال دیکھ لیجئے، یہ پاکستان ہے، یہ اس کی حدود ہیں، اس کے قوانین ہیں جو اس ملک کی مقننہ نے، جو دستور ساز، قانون ساز لوگ ہیں، انہوں نے قوانین طے کی ہیں. اب چونکہ یہ ملک پاکستان ہے اس لیے یہاں کے ذمہ داروں کو حق حاصل ہے کہ جو یہاں خلاف ورزی کرے گا قانون حرکت میں آئے گا. یہ جملہ ہم سنتے رہتے ہیں، یہ قانون حرکت میں آئے گا، قانون اپنا راستہ لے گا، اور ہونا بھی چاہیے، نظام ہے یہ. اللہ فرمانے دنیا ہماری، پوری کائنات ہماری، اور آخرت ہماری، ہمارے قبضے میں، ہم حاکم ہیں اس کے. لہذا ہم بتائیں گے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم بتائیں گے دنیا میں زندگی ہماری ہدایات کے خلاف گزارنے والوں کی آخرت کو ہم کیسے برباد کریں گے، اور دنیا میں ہماری ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والوں کی آخرت ہم کیسے سنواریں گے.
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یقیناً دنیا بھی ہماری، سچ یہ ہے کہ دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری، لہٰذا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو احکام و ہدایات عطا فرمائیں، اور ہمیں حق حاصل ہے کہ آخرت میں ان احکامات کی، ان ہدایات کو پورا کرنے والے کو بہترین بدلہ دیں، ان ہدایات کو، احکام و قانون کے توڑنے والے کو پکڑیں۔ پکڑا جاتا ہے، قانون توڑا ہے آپ نے، میرے محترم دوستو، دنیا میں تھوڑا سا موقع دیا گیا، یہاں آنکھ بند ہوگی، سارا زندگی کا پورا نظام سامنے، یہ زندگی گزار کے آئے ہیں آپ۔ تو یہ آیت نمبر 13 تک یہ خلاصہ ہے۔ آیت نمبر 14، اب یہاں سے ترجمہ دیکھیے توجہ سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں لفظی ترجمہ بھی کروں گا اور جو ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے وہ بھی، تاکہ ان آیات کا مطلب اور معنی اور مفہوم ہم سمجھ جائیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، یہاں تک بات ہو گئی۔ اب فرما رہے ہیں اللہ پاک آیت نمبر 14 میں، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ پھر نہ بولنا کہ کسی نے بتایا نہیں ہم کو، اللہ اکبر، کسی اور کی طرف نہیں نسبت کی، ہمارے نبی نے بتایا، ہمارے کسی اور پیغمبر نے، وہ الگ نظام ہے۔ کتاب اللہ و سنت رسولی، سب سے پہلے اللہ کی کتاب، خود براہ راست اللہ کا فرمان، خود اللہ مخاطب ہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ انذرتکم، میں نے، انذرتو، میں تمہیں ڈرا چکا ہوں، میں تمہیں بتا چکا ہوں، ڈرا چکا ہوں۔ انذار کے معنی آتے ہیں ڈرانا۔ نذیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے گرامی کے اندر ایک اسم نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہیں تو آپ نذیر بھی ہیں، آپ بشیر بھی ہیں اور آپ نذیر۔ بشیر خوشخبری دینے والے، کس کو؟ جو دنیا میں اللہ کی عبادت و اطاعت کر رہے ہیں۔ آپ نذیر ہیں، ڈرانے والے، کس کو؟ جو دنیا میں اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انذرتکم اسی نذیر سے ہے، نذیر نام رکھتے ہیں نذیر صاحب، نذیر ڈرانے والا۔ انذرتو، میں تمہیں ڈرا چکا ہوں، تم کو، نارن، ایک ایسی آگ سے، تلظا، جو شعلوں والی، بھڑکنے والی آگ۔ تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ اس آگ کی تفسیر کیا ہے، جہنم کی آگ کیسی ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا۔ لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا، یصلا، صلا، داخل ہونا، نہیں داخل ہوگا، ہاں اس آگ میں، ہاں سے اشارہ اس آگ کی طرف، نارن کی طرف۔ الا الاشقی، مگر بدبخت شخص، اشقی، شقی، شقی اردو میں استعمال، بدبخت، بدقسمت، بدنصیب۔ کون ہے وہ؟ اس کی علامت کیا ہے، اس کی صفت؟ الذی کذب وتولی، الذی کذب، جس نے حق کو جھٹلایا، وتولی، اور حق سے منہ موڑا۔ دو باتیں، حق کو جھٹلایا، کذب، وتولی، اور حق سے منہ موڑا، یہ داخل ہوگا اس میں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس آگ سے، اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا۔ اتقا تقی سے، تقی، تقی۔ ہمارے سامنے جو تفسیر ہے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی، کیا نام ہے؟ تقی، ہے نا؟ تقی کے معنی بچنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اتقا بہت زیادہ بچنے والا، تقی صفت کا صیغہ ہے، اس لیے اچھا نام میں رکھتے ہیں لوگ تقی۔ تو اتقا بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا، پرہیزگار، متقی، پرہیزگار، متقی بھی اسی سے، متقی، پرہیزگار۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کون داخل ہوگا؟ بدبخت، حق کو جھٹلانے والا، حق سے منہ موڑنے والا۔ اس بھڑکتی ہوئی آگ سے کس کو بچایا جائے گا؟ یجنبھا، تجنب، بچانا، بچایا جائے گا اس سے۔ الاتقی، متقی، پرہیزگار شخص کو۔ کون ہے متقی؟ الذی یؤتی مالہ، جو اپنا مال دیتا ہے، یؤتی خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، یتزکی، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ ترجمہ لکھا ہے جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ مال اس لیے دیتا ہے تاکہ پاکیزہ ہو جائے،
اللہ اس سے خوش ہو جائیں۔ الذی، وہ شخص، یؤتی، جو کہ دیتا ہے، مالہ، اپنا مال، یتزکا، تاکہ پاکیزہ ہو جائے۔ وما لأحد، اب یہ اس کے اس عمل یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اخلاص اور اس کا مقام بیان کیا جا رہا ہے ان دو آیات میں، اگلی آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا۔ دیکھیے ایک آدمی ہے، اس نے کسی سے کوئی چیز خریدی، تو حکم یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز 100 روپے کی خریدی، جب وہ چیز مل گئی تو آپ پیسے دے دیں، یہ اس کا حق ہے، دینا چاہیے۔ اور جو آدمی صاف ستھرا معاملہ کرے، چیز خریدے اور پیسے ادا کرتے، کہتے ہیں بھئی بڑا اچھا آدمی ہے، حسن سلوک کرنے والا، اچھے معاملات والا آدمی۔ کسی سے قرض لیا اور کہا فلاں وقت ادا کروں گا، ادا کر دیا، تو کیوں ادا کر رہا ہے، یہ مال کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ قرض لیا تھا۔ یا یوں لے لیجئے کہ کسی نے کسی وقت میرے ساتھ کوئی احسان کیا، مجھے ضرورت تھی، اس نے مالی اعتبار سے کسی اعتبار سے میرے ساتھ احسان کیا، آج اس کو ضرورت تھی تو میں نے اس کے ساتھ احسان کیا۔ تو بتائیے یہ احسان کیوں کیا جا رہا ہے؟ کسی بدلے میں، کسی وجہ سے۔ پہلا مال دیا، چیز دی تھی، مال دیا، قرض لیا تھا، مال دیا کیونکہ اس نے بھی احسان کیا تھا، اور ایک یہ کہ نہیں، سامنے والے کا کوئی احسان نہیں، کوئی سوال نہیں، بس میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو ضرورت ہے، میں اس کی مدد صرف اس لیے کر رہا ہوں، میں یہ عمل صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس کو بیان کی جا رہا ہے۔ وما لأحد، ترجمہ لفظی دیکھیے اب، وما لأحد، نہیں ہے کسی ایک کا بھی، احد ایک، عندہ، اس دینے والے، خیر کا کام کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے شخص کے اوپر، من نعمت، کوئی احسان، تجزا، کہ اس کی جزا دی جائے، اس کا بدلہ دیا جائے۔ یہ جو عمل کر رہا ہے کسی نعمت کا، کسی احسان کا بدلہ نہیں دے رہا، بھئی کیوں کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے، کچھ نہیں مقصود، کبھی زندگی میں شاید اس سے ملاقات بھی نہ ہو، اس سے کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، صرف غرض کیا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ، مگر یہ کیوں کر رہا ہے؟ ابتغاء، چاہتا ہے، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ابتغاء، چاہنا، چاہتا ہے، وجہ، خوشنودی، رضا، کس کی؟ ربہ، اپنے رب کی، الاعلیٰ، جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ جب یہ اپنے عمل سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عظیم رب اس کو محروم کرے گا؟ وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، اس کا وعدہ ہے اس آخری آیت میں، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور یقین رکھو ایسا شخص عن قریب خوش ہو جائے گا، یقین رکھو ایسا شخص عن قریب خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ اس کو اتنا دیں گے اپنی شان کے مطابق کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو عمل آج اللہ کے لیے کیا جائے گا، اللہ اس کا کتنا عظیم بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى کے مفہوم کو مزید سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے تفسیر موجود ہے، اس کے نیچے حاشیے میں 7 نمبر حاشیہ ہے، میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں، جن کے سامنے تفسیر نہیں وہ صرف سنیں غور سے۔ حضرت فرماتے ہیں اس مختصر جملے میں، کس مختصر جملے میں؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے گا، کسی کی خوشنودی نہیں، صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہوگی، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یقین رکھو ایسا شخص عن قریب خوش راضی ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ اس مختصر جملے میں نعمتوں کی ایک کائنات پوشیدہ ہے، اس مختصر جملے میں نعمتوں کی ایک کائنات پوشیدہ ہے،
یعنی جنت میں اس کو اپنے اعمال کا ایسا صلہ ملے گا کہ وہ صحیح معنی میں خوش ہو جائے گا۔ سودا کس کے ساتھ کیا؟ اللہ کے ساتھ۔ رضا کس کی چاہ رہا ہے؟ اللہ کی۔ تو کیا اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق بدلہ نہ دیں گے؟ میرے محترم دوستوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہر عمل میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، کسی کا ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کرا دیں، کسی سے ہمدردی کے 2 جملے بول لیں، کبھی بھی سامنے والے سے کوئی بدلے کی امید نہ رکھیں، کبھی بھی صرف اللہ۔ آج ساری دنیا کی زبانوں پہ شکایت ہے، وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، حالانکہ ہم نے تو ان کے ساتھ ایسا کیا، ہم نے ان سے امیدیں وابستہ رکھی، ہمارے عمل کا رخ درست نہیں تھا، ہمارے عمل کی نیت بنیاد ٹھیک نہیں تھی۔ بنیاد کیا رکھنی ہے؟ اللہ کی رضا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اللہ وہ کریں گے وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ جو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ہے، اس اتقا سے الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى سے ایک تو وہ عام مفہوم ہے جو عرض کیا گیا کہ جو بھی آدمی نیک عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے بدلہ پائے گا۔ بہت سے مفسرین نے اس ان آیات کا شان نزول بیان کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی سے ہم سب واقف ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے افضل ترین شخص سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی، خلیفہ بلا فصل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد متصل پوری امت کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی، جن کی صحابیت کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ غار ثور پتہ ہے آپ کو؟ اس غار میں اذ ہما فی الغاری، جب وہ دونوں غار میں تھے، کون؟ ہمارے پیارے پیغمبر، ان کے ساتھی صدیق اکبر۔ کیا کہا تھا انہوں نے اپنے ساتھی سے؟ ساتھی سے کون مراد ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اذ ہما فی الغاری اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ واقعہ آپ حضرات کے ذہن میں کس وقت کہا تھا؟ یہ غار کا منہ ہے اور کفار حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر کے قدموں کے نشانات تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ گئے ہیں، اور سیدنا ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر یوں اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ 100 اونٹ مقرر کیے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، سیدنا ابو بکر ساتھ تھے رضی اللہ عنہ کا، جو ان کو لے کے آئے گا 100 اونٹ انعام پائے گا۔ کہ اگر پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو کیا جواب دیا؟ اے ابو بکر کوئی غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ ابو بکر جو غار میں حضور کے ساتھ تھے، جو ہجرت کی سفر میں حضور کے ساتھ تھے، جو مکہ کی ساری صعوبتوں میں پیغمبر کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، جو بدر، احد، احزاب، حدیبیہ، فتح مکہ، خندق، ساری حنین، یعنی آخر تک حضور کے ساتھ تھے، جنہوں نے حضور کے وصال کے وقت پیغمبر علیہ السلام کے چہرے انور کا بوسہ لیا تھا، جنہوں نے بکھری ہوئی امت کو جمع کیا تھا ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہ من کان منکم یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا، سنو حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی ذات زندہ، پوری امت کو جوڑنے والی ذات۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیات نازل ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ حضرت ابو بکر مکہ مکرمہ کے اندر بہت عظیم مقام کے آدمی تھے اسلام لانے سے پہلے۔ اسلام لانے کے بعد تو ان کا مقام اور بلند ہو گیا، آسمان سے سلام آیا، لیکن اسلام لانے سے پہلے بڑے تاجر، بڑے مالدار، بڑے سمجھدار، مکہ مکرمہ کے اندر بڑے قاضی شمار ہوتے تھے، فیصلہ کرنے والے، خاندان بھی بہت اونچا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں
یا سیدہ خدیجہ ایمان لائیں رضی اللہ عنہا، یا ابو بکر ایمان لائے رضی اللہ عنہ۔ تو جب وہ مال تھا، سارا مال حضور کے نام پہ قربان کر دیا، دین کے لیے لگا دیا، لیکن اس وقت مال تھا، مکہ میں خوب مال تھا، معلوم ہوا فلاں غلام اسلام لایا، اور اس غلام کو اس کے آقا کافر تھے، مشرک تھے، خوب تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ مشہور نام ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافر کے غلام تھے۔ معلوم ہوا بلال کون ہے؟ حبشی، سیاہ فام، غلام، نسب کوئی اونچا نہیں، کوئی معاشرے میں حیثیت نہیں۔ معلوم ہوا کافر آقا کو کہ اسلام لائیں، خوب تکلیفیں دینا۔ ان کی تکلیفوں کے بارے میں تفصیل سے محدثین نے لکھا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بلال کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، پیسے دے کے آزاد کر دیا، پیسے دیے مالک کو، جو پیسے مانگے دیے، اس کو خریدا، آزاد۔ ایسے 7 غلاموں کو یکے بعد دیگرے آزاد کیا ہے، اور بھی کئی غلاموں کو آزاد کیا۔ جب اس طرح غلام خریدنا، آزاد کرنا، ہزاروں لاکھوں درہم قیمت ہوتی تھی، خریدا، آزاد کر دیا، تو ان کے والد ابو قحافہ کہنے لگے ابو بکر تمہارا یہ عمل تو اچھا ہے، لیکن تم یہ اتنا مال ان غریب غلاموں پہ خرچ کر رہے ہو؟ کوئی ایسے طاقتور آدمی، کوئی باحث، کوئی ایسے لوگوں پہ مال خرچ کرو تمہارے ساتھ، کیونکہ عرب میں ایک مزاج تھا، آج بھی ہے کہ آدمی کہتا ہے مال وہاں خرچ کریں، 2 چیزیں نفع میں ملیں، کچھ فائدہ تو ہو، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم تعلقات خرچ کرنے میں، قائم کرنے میں مال خرچ کریں، کل ہماری مشکل وقت میں ساتھ دیں۔ تو ابو قحافہ نے اسی کے مطابق اپنے بچے کو سمجھایا کہ بیٹا ان غلاموں پہ مال خرچ کرتے ہو، کچھ ایسے لوگوں پہ خرچ کرو کل مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیں۔ جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ اے ابا جان میں تو اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، غریب مسلمان، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کا۔ آپ سوچئے صرف سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی پر اللہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اور کیا مقام بنا پھر حضرت بلال کا، آزاد کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں۔ تو جب وہ غلام خرید کے آزاد کرنے شروع کیے، اور کیا غرض ہے ان غلاموں سے جن کی حیثیت اس وقت معاشرے میں حیوانوں سے بدتر تھی، یعنی اتنا بدترین سلوک کیا جاتا تھا غلاموں سے، تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے یہ آیات نازل کی ہیں۔ صراحتاً نام نہیں لیا، اشارہ ان کی طرف ہے کہ یہ ابو بکر یؤتی مالہ یتزکا، یہ مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائیں۔ وما لأحد، کسی ایک غلام کا بھی، عندہ ان کے اوپر، من نعمت، کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دے رہے ہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ جب خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ ان کو اس کا ایسا بدلہ دیں گے، یہ خوش ہو جائیں گے۔ میرے محترم دوستوں، جو بدلہ میدان محشر میں ملے گا، جو بدلہ جنت میں عطا کیا جائے گا، وہ تو بہت اونچا ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ میدان محشر کی طرف آ رہے ہوں گے، اور سارے انبیاء کے سردار، امام الانبیاء، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو آپ کے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، آپ کے بائیں طرف عمر ہوں گے، آپ کے آگے بلال ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ میدان محشر میں آئیں گے۔ یہ تو ہے میدان محشر۔ پھر جنت کے اندر جو مقام، آج دنیا میں دیکھیے آپ، جو حضرات تشریف لے گئے، آپ نے مقام دیکھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے مقام دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے یہاں سلام پڑھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ 2 قدم آگے بڑھے، آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق پہ سلام پڑھا، آپ نے 1 قدم آگے بڑھایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلام پڑھا۔ جس طرح یہ دنیا میں حضور کے ساتھ، آج حضور کے ساتھ ہیں، اور کل حضور کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ سارا مقام کس بنیاد پہ ملا؟ دین کے لیے قربانی دینا، اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے کر دینا۔ مفسرین نے عجیب نکتہ بیان فرمایا، کہا یہ آیات تو نازل ہوئی اس موقع پر، لیکن راستہ کھول دیا ہر ایمان والے کے لیے کہ جو اس راستے پر چلے گا، جو اسوہ صدیقی کو اپنائے گا،
یہ اسوہ صدیقی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ، وہ حضور سے مل جائے گا، وہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے گا۔ تو یہ ترجمہ ہے میرے محترم دوستو ان 8 آیات کا جو آج کے درس میں ہیں۔ مختصر تفسیر دیکھیے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فرمایا دیکھو میں تمہیں ڈرا چکا ہوں ایک ایسی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے۔ پیچھے بیان فرمایا کہ وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا۔ قرآن کریم کی کئی آیات، احادیث نبویہ تفصیل سے اس کو بتاتی ہیں کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اسی طرح اسی مفہوم کا لفظ ہے، بالکل یہی الفاظ ہیں سورہ معارج 29واں سپارہ، کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، کا ہرگز نہیں، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ انہا لظا نزاعۃ للشوا، انسان کے جسم سے کھال کو اتار دے گی۔ تدعو من ادبر وتولا، جو انسان بھاگے گا یہ اس کے پیچھے اس کے ساتھ جا کے اس کو پکڑے گی۔ وہ آگ نہیں ہے کہ ہم بھاگیں تو بچ جائیں، دنیا میں آگ بھڑکتی ہے، انسان بھاگتا ہے، چھلانگ ماری نکل گیا، دور بھاگا، آگ سے بچ گیا۔ قرآن کہتا ہے نہیں تدعو من ادبر وتولا، جو آگے بڑھ کے بھاگے گا یہ پیچھے دوڑ کے پکڑے گی اس کو۔ روایات میں آتا ہے اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا، سرخ شعلوں والی آگ تھی، ہزاروں سال تک بھڑکتی رہی، سفید دھوئیں والی ہو گئی، پھر ہزاروں سال تک بھڑکتی رہی، سیاہ ہو گئی۔ اس وقت جہنم کی آگ سیاہ ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم کی آگ اتنی شدید ہے کہ جو سب سے کم تر عذاب جہنم میں جس کو دیا جائے گا وہ جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ مشکات شریف کی روایت، اس کو جہنم کے قریب لے جائیں گے، اس کو پہنائے جائیں گے 2 جوتے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا، اس کی گرمی کی وجہ سے پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے، اور دماغ اس کا یغلی منہما دماغہ، حدیث میں آتا ہے اس کا دماغ اس کی وجہ سے ابل رہا ہو۔ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کا کیا ہوگا؟ سمجھانے کے لیے علماء کہتے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے، کہ اگر ایک شخص کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے، وہاں کی تکلیفیں اور جلنے کو برداشت کرے، وہاں سے نکال کر دنیا کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے، تو آپ سمجھیں کہ اس کو نیند آ جائے، اس کو نیند آ جائے۔ آج آگ نہیں، ایک چنگاری کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے اللہ فرمانے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ آج کسی سے کہا جائے کہ دیکھو بھائی تمہیں 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے، یہ اپنی انگلی آگ میں ڈال دو، کوئی ڈالے گا بھائی؟ 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے، یہ ہاتھ آگ میں ڈال دو، کبھی تیار نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستوں، ذرا سی گناہوں کی لذت پہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے انذرتکم نارن تلظیٰ کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے، کوئی عمل ایسا نہ کریں جو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہو۔ آگے فرمایا لا یصلاھا الا الاشقیٰ، جہنم میں کون جائے گا؟ بدبخت، بد نصیب۔ کون ہے وہ بد نصیب؟ اس کی 2 صفات بیان کی، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ جھٹلایا، دین حق کی تصدیق نہ کی، کافر مشرک مراد ہے۔ وتولی، منہ موڑا، یعنی پرواہ نہ کی اعمال کی، ایمان تو لے آیا لیکن نیک اعمال کی کوئی پرواہ نہیں۔ یا کذبہ سے مراد زبان سے تو تکذیب نہیں کر رہا، دل سے تکذیب کر رہا، عمل سے۔ دیکھیے ایک آدمی ایمان لایا لیکن نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی ایمان لایا جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی ایمان لایا زنا کرتا ہے، بد نظری آنکھوں کا زنا، گناہ کی باتوں کا سننا، حرام باتوں کا کانوں کا زنا، زبان سے حرام باتوں کا کہنا، زبان کا زنا، یہ سارے گناہ کر رہا ہے، لوگوں کی حق تلفیاں کر رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، یہ ایمان تو لایا زبان سے لیکن یہ اپنے عمل سے تکذیب کر رہا ہے دین حق کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبانی اقرار نہیں ہے، یہ ایک معاہدہ ہے جو پوری زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو الذی کذب، جس نے جھٹلایا حق کو، وتولی، منہ موڑا، زبان سے نہیں جھٹلا رہا، منہ موڑ دیا، گویا ہمیں ضرورت نہیں ہے نا اعمال کی۔
تو فرمایا یہ ایسے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو عزم کریں، نیت کریں۔ اس موقع پر یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم سے اللہ کی نافرمانی یقیناً ہوئی ہے، توبہ ایک ایسا عمل ہے جو اس سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ لہٰذا اس بات کی نیت و عزم کریں کہ جب بھی ایسے ہم دین کے ماحول میں، قرآن و سنت کے ماحول میں بیٹھیں گے تو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ توبہ ہے۔ سچی توبہ کیجیے دل سے کہ یا اللہ ہم سے اب تک جتنی آپ کی نافرمانیاں ہوئیں، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ دل میں توبہ کیجیے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، تصدیق کیجیے، دل سے تصدیق کیجیے، زبان سے اقرار کیجیے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کریں گے، اللہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو میرے محترم دوستوں، پھر یہ قرآن و سنت کے سننے کا فائدہ ہوگا۔ آگے چلیے، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اللہ فرماتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 14 میں، تمہیں جہنم کی بھڑکتی آگ سے ڈرا چکا ہوں، بچیں کس طرح اس سے؟ کیسے بچیں؟ تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں۔ قانون حرکت میں آئے گا کس کے لیے؟ جو قانون توڑے گا۔ دنیا کے قانون کو توڑ کر ہماری نیندیں اڑ جائیں، ہم روپوش ہو جائیں، ہم چھپتے پھریں، کوئی ہمیں پکڑ نہ لے، پاکستان سے بھاگ گئے، کیوں؟ قانون توڑا تھا۔ میرے محترم دوستوں، اللہ کا قانون توڑ کے کہاں بھاگیں گے؟ ساری کائنات اسی کی ہے۔ اس لیے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بچایا جائے گا اس آگ سے اس شخص کو جو پرہیزگار ہوگا۔ لہذا تقوی والی زندگی، اسی سے کئی آیات ہیں جس سے محدثین، مفسرین، علماء فرماتے ہیں تقوی فرض ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ تقوی کوئی مستحب چیز نہیں، ارے بھائی یہ تو بڑے بزرگوں کا کام ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، بھائی اسی سے تو بچنا ہے۔ تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ایسے پرہیزگار شخص کو بچایا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو مال دیتا ہوگا اللہ کی راہ میں، یتزکا، تاکہ پاکیزگی حاصل کرے۔ میرے محترم دوستوں، جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے گا اس سے پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی۔ آج گناہوں کا ایک بہت بڑا سبب مال ہے۔ حق تلفیاں مال کے لیے ہو رہی ہیں، عیاشیاں اور گناہ مال کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ یعنی مال کمانے کے لیے بھی ناجائز راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور مال کو خرچ بھی اللہ کی نافرمانی میں کیا جا رہا ہے۔ اس مال کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق کمایا جائے اور اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے تو کیا حاصل ہوگا؟ یتزکا، پاکیزگی حاصل ہوگی، نفس کی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو فکر آخرت نصیب فرمائیں گے۔ تو الذی مالہ یؤتی مالہ یتزکا، بچاؤ کا طریقہ تقوی، اور تقوی کا بلند معیار کیا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق کمانا، اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا۔ میرے محترم دوستوں، نیت و عزم کیجیے۔ آج دنیا میں ایک فضا چل پڑی ہے، کیونکہ یہ مادیاتی دور ہے اور دنیا کا آخری وقت چل رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وقت آنے والا ہے، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ مال کو بڑھانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ، تفصیلی روایت ہے، اس کا مختصر آخری حصہ یہ ہے کہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کہا قیامت کے بارے میں تو مجھے نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ صاحب حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہا اچھا یہ بتائیے اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہا نشانیاں بتاتا ہوں، نشانیاں اللہ نے مجھے بتائی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی، تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں لوگ اور غریب مسکین قسم کے لوگ، جن کی پس منظر میں کوئی بہت زیادہ دنیا کی چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں، جب قرب قیامت آئے گی تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ آخری وقت چل رہا ہے، سارا زور اس کے اوپر ہے کہ کس طرح مال کو حاصل کیا جائے، اس سے آگے بڑھ جائیں۔ میرے محترم دوستوں، یہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر اللہ کے حکم کے خلاف کمایا جائے گا تو انسان کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنے گا۔
کہ عجیب بات یہ ہے کہ انسان اتنی محنت سے مال کماتا ہے اور سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور سب کا حساب یہی دے گا. اپنے مال سے فائدہ بھی نہ اٹھا سکا اور حساب بھی دینا پڑے گا. تو اس لیے فرمایا یؤتی مالہ یتزکا، اسی مال کو ہم آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. کس طرح؟ اس طرح دیں، خرچ کریں مال کو اللہ کی عبادت، اللہ کی خوشنودی کے لیے. جیسے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کیا. اور کہاں خرچ کریں؟ جہاں سے کوئی امید نہ رکھیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. فرمایا کہ وہاں مال خرچ کرتا ہے وہ شخص جس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا، جہاں وہ کسی احسان کا بدلہ نہیں دے رہا، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کر رہا. جب یہ عمل کرے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ اس کو ایسا بدلہ دیں گے کہ وہ راضی اور خوش ہو جائے گا. بعض مفسرین نے بہت ہی پیارا اور بلیغ نقطہ لکھا ہے، غور فرمائیے. فرمایا یہاں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کس کے لیے فرمایا؟ جو متقی ہو اور حلال راستے سے مال کماتا ہو اور اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتا ہو، اس کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اس کی پہلی مثال امت مسلمہ، امت محمدیہ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے اس عمل کا بدلہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہم ان کو ایسا بدلہ دیں گے کہ یہ صاحب خوش ہو جائیں گے، یہ متقی شخص یہ راضی ہو جائے گا. آگے سورت شروع ہوتی ہے سورہ ضحیٰ، اور سورہ ضحیٰ میں اللہ رب العالمین نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5ویں آیت میں یہی لفظ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. یعنی یہ متقی پرہیزگار شخص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا دیں گے یہ خوش ہو جائے گا. اے میرے پیارے حبیب، ہم آپ کو وہ دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یہاں مفسر فرماتے ہیں انعکاس ہے، انعکاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم صفت کا عکس پڑ رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. کہ وہاں فرمایا اپنے محبوب کو ہم راضی کریں گے، یہاں فرمایا محبوب کے چاہنے والے کو بھی ہم راضی کریں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ، چونکہ نام نہیں ہے میں نے عرض کیا، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے تمام ان آیات میں جہاں صراحتاً کسی کا نام نہیں ہے کہ مراد کوئی شخص نہیں ہے، مراد یہ اعمال ہیں جو اختیار کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائیں. تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم عزم کریں اور نیت کریں کہ ہم اللہ کی عبادت و اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. اس کے لیے 2 بڑے اعمال اعطا والتقا، اعطا والتقا یعنی اپنی جان و مال اور صلاحیت کو اللہ کے حکم پہ لگانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا. اور اسی طرح جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو نیک عمل کریں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں. جو ہو گیا اس پہ اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے اور خوش ہو کے اپنی رضا ہمیں عطا فرمائیں گے. ان آیات کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اور ساتھ ساتھ اس کے مفہوم پہ غور کرتے جائیے. سورہ لیل کی آخری 8 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى
वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल अअला वलसौफ यर्ज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।